ایک شہر میں ایک بہت ہی گنہگار انسان رہتا تھا، لیکن اس کی ماں بہت صالحہ عورت تھی۔ اس شخص سے جب بھی کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ دیتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے دن کے تمام گناہوں کو کتاب میں لکھ رہا تھا، اچانک اس کا دروازہ کھٹکا۔ اس نے نکل کر باہر دیکھا تو ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل ماہجبین لڑکی اس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرے پاس یتیم بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں ہے، اس لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا، اندر چلی آؤ۔ اس شخص نے اس لڑکی کو گھر کے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ وہ عورت جان چکی تھی کہ اس بندے کی نیت خراب ہو چکی ہے، کہ اس کے جی میں اب برائی آ گئی ہے اور یہ مجھ سے برائی کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے اس عورت کو زبردستی اپنی طرف کھینچا تو اس نے اسے کہا کہ اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجھے اس انسان سے بچا، اور اے اپنے مرنے کو بھول جانے والے انسان، مجھے تو اپنی موت سے غافل نظر آتا ہے کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو بھی موت کھا گئی، ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزی کے اور کپڑوں کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کر رکھے تھے وہ بھی یہیں کے یہیں رہ گئے اور وہ چل پڑے، اور تو خود بھی کل یا اگلے روز تنہا قبرستان میں پہنچ کر ان کی ہمسائیگی میں چلا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، میری فریاد کو سن اور اس انسان سے مجھے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اس عورت کو کھانے پینے کی چیزیں دیں اور کہا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، میں بہت بڑا گنہگار انسان ہوں، مجھے ندامت ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میرے گناہ معاف کر دے، اور جو گناہ میں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھے ہیں وہ گناہ معاف ہونے کے بعد کتاب سے مٹ جائیں۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت ساری دعائیں دیں۔ جب وہ عورت گھر سے نکل کر چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک عورت سے آج زنا کرنا چاہا۔ وہ کتاب کھولنے بیٹھ گیا، جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تمام کتاب ایک ایک صفحہ کر کے چھان ماری، لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے مٹ چکا تھا۔ اس شخص نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کو جا کر کہا کہ امی جان، میرے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلح کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے رحمان، جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیے ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں چلا گیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ سجدہ بہت طویل ہو گیا ہے تو اٹھی اور اس کو جا کر حرکت دی۔ جیسے ہی اس نے حرکت دی تو دیکھا کہ اس کی روح پرواز ہو چکی ہے اور وہ نیچے گر گیا۔ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ہم لوگوں سے قدم قدم گاہے بگاہے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، کبھی جانے تو کبھی انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک بخشنے والا، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے دروازے اس نے ہمیشہ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ اگر سچے دل سے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں معاف فرماتے گا۔ ناظرین گرام، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ کیا پتا کہ کس کے دل میں اتر جائے ہماری آج کی یہ بات اور وہ گناہوں سے آج ہی توبہ کر لے اور سجدہ کر لے، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل
لائف یو ٹرنز سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج لائف یو ٹرنز کو فالو ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔